معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ جتنی کرامتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہر ہوئی ہیں، کسی بزرگان دین سے اتنی کرامتیں نہیں ظاہر ہوئی۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کرامتیں کہ آپ نے مردوں کو زندہ فرما دیا ہے اور دریا سے کشتی کو باہر نکال دیا۔ یہ مشہور کرامتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ آئیے اسی موضوع پہ میں آپ حضرات کو ایک بیان سنواتا ہوں حضرت قاری محمد اکبر احسانی صاحب کا۔ آپ حضرات سن کر کے یقیناً بہت محظوظ ہوں گے اور آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی، اور کیوں روتی ہوئی آئی؟ یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا۔ تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں، اگر 7ویں بچی اگر تجھ سے ہوئی نا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھے طلاق دے کے بھگا دوں گا۔ اب وہ عورت اس جستجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے۔ کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوث اعظم کے جو باپ ہیں، والد محترم ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے۔ وہ عورت آئی خوشی اور مسرت میں جھومتی ہوئی، گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے، 6 بچیاں پیدا ہوئیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جب عورت چاہے لڑکا دے، جب چاہے لڑکی دے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مارنے کو ڈانٹ پھٹکار کر رہا ہے، طلاق دینے کی دھوس دے رہا ہے۔ سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ہے کیا، بچی ہے یا بچہ؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی، اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کی مرتبہ بھی بچی ہے۔ بہت پریشان، بہت حیران، روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی، اور باہر جیسے ہی آئی تو غوث پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ کر کے عورت کا دامن پکڑ لیا۔ اے عورت کہاں آئی تھی تو؟ آئیے ہنستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی۔ یہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ ارے تو اس دربار سے مایوس جا رہی ہے؟ کہا ارے تم بچے ہو بیٹے، اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں یوں ہی پریشان ہوں، مجھ پریشان حال کو اور زیادہ پریشان مت کرو، میرے دامن کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا۔ عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترتیب بتاتے ہیں۔ کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں بھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے۔ اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے۔ وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے، آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے۔ کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں، چلا۔ پھر اندر سے باہر نکلنے لگی، غوث اعظم دروازے پر ہیں، بچپنے کا عالم ہے۔ پھر عورت کو دھکا دیا، کہا پھر کہو، تو پھر گئی، پھر کہا، آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا، آپ نے پھر دھکا کیا،
پھر جاؤ، پھر کہو۔ اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی، عورت نے پکڑی کلائی، پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ولی کو دیکھ رہا ہے، کہا بیٹا عبد القادر، میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں۔ کہا سرکار، رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ کہا بیٹا عبد القادر، اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو۔ عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن، اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا، ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر، تیرے پیٹ میں جو ہے، ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا، جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا۔ اسے بھی کر دیا۔ اللہ اللہ، اب ذرا دیکھیے، وہ عورت سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے، کنڈی ہلاتی ہے، اے منی دروازہ کھولو۔ اندر سے منی آ تو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اماں جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا، ہم چھیو منا ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ، یہ ہے غوث اعظم کی 11ویں، یہ ہے جشن غوث الورا کا فیضان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ٹھوکروں میں زندگی بڑھتی تھی۔ کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے، لٹا دیتے تھے، زمین پہ لڑکے لیٹ جاتے تھے، آنکھ بند کیے رہنا، مر جاؤ، سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے، کہا زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہی کھیل ہو رہا تھا، غوث اعظم بھی تھے اسی میں۔ ایک عورت کا لڑکا مر گیا، وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی، ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے، تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا، اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا اے لوگوں زندہ ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا۔ وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو، انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی، اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا اے بچوں مر جاؤ تو سب کے سب لیٹ گئے۔ جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی، سب حقیقت میں مر جاتے تھے، تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا۔ غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا۔ غوث اعظم قریب پہنچے، پیر کی ٹھوکر ماری، کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ۔ ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا۔ عیسائی اعلان کرتا تھا۔ غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کہا ہاں۔ کہا میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام، کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں۔
मैं नबी नहीं, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं, मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो, गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया। गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? कहा ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बेइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं। आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बेइज़्निल्लाह फरमाते हैं कब्र नहीं शक होती, कुम बेइज़्निल्लाह कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बेइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखने वालों प्यारे, मैं नहीं, मेरे बाप नहीं, वक्त के मुजद्दिदे इस्लाम ने बारगाह गौसियत माब में अर्ज किया, सरकार तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे रहे दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले पर रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। गले में पट्टा, पट्टा समझ हैं आप लोग ना? अगर ना समझ रहे हो तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुत्ते के गले पे पट्टा देखा है आपने? जब किसी का पालतू कुत्ता होता है तो गले पे पट्टा डाल दिया जाता है। कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। मैं कानपुर में तकरीर के लिए जा रहा था तो देखा कि दो कुत्तों ने एक बकरी पे हमला किया, एक को लोगों ने जान से मार दिया, एक को हाथ नहीं लगाया। मैंने पूछा भाई ये जुल्म क्यों किया? एक को मार डाला, एक को नहीं छुआ। कहा मौलाना आप आमिल कामिल आदमी हैं, पढ़े लिखे, आप समझदार कम हैं। मैंने कहा क्यों? कहा आपको मालूम नहीं कि दो कुत्ते हैं लेकिन दो तरह के हैं। मैंने कहा कैसे? कहा एक उसमें पालतू है, एक फालतू है। तो जो फालतू था उसको मार दिया, जो पालतू था उसे छोड़ दिया। उसके मालिक से उसकी शिकायत करेंगे। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, एक दुनियादार की गुलामी का पट्टा अगर कुत्ते के गले में आ जाए तो कुत्ता दुनिया के जुल्म से बचा लिया जाए, तो जब एक जानवर के गले में दुनियादार की गुलामी का पट्टा हो तो उसकी हिफाजत होती है। तो जिसके गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा होगा वो यहां भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया, कपड़ा धुला करता था पैसा ले लेकर के, इंतकाल कर गया, वो मर गया। मोहल्ले के लोग उसको दफन करके चले आए। और जब चले आए दफन करके, मुनकर नकीर आए। हमारी किताबों में तो ये वाकया लिखा ही है। एक किताब जिसका नाम थानवी के पसंदीदा वाकयात, उस किताब में भी ये वाकया दर्ज है।
وہ لکھتے ہیں, ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں, اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا, محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے. منکر نکیر آئے, آنے کے بعد سوال کیا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سوال کچھ جواب کچھ, مارو گھٹنا پھوٹے سر, پوچھ رہے من ربک, وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من ربک, کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا, بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا. ارشاد ربانی ہوتا ہے فرشتوں جاؤ, وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے, اسے بخش دیا ہے. ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے غوث اعظم سے, جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے, ہمیں جب وہ بخش دیا جائے, وہ معاف کر دیا جائے, تو یاد رکھو پیارے, اسی نسبت کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. غوث اعظم سے سچی محبت کرو پیارے, سچا پیار کرو, سچا عشق کرو. یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب, یہ ہمارے حافظ توفیق صاحب, دیگر جتنے علماء شورا وفات تشریف فرمائے, اچھی طرح غوث اعظم کے واقعات ہمیں ایک ایک لمحے میں سراپا سر سے پیر تک غوث اعظم کرامت ہی کرامت ہے. کرامتیں آپ چلتے تھے, کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. کون ہے وہ جو غوث اعظم کی ہیبت سے نہ کانپتا ہو؟ انسان تو انسان, جنات بھی کانپتے ہیں, جنات بھی گھبراتے ہیں. ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے, نام عبداللہ ہے تاریخ میں. اچانک ان کی بچی چھت کے اوپر کپڑا پھیلانے گئی, وہیں سے غائب ہو گئی. بڑی پریشان, اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں, بچی کہاں گئی, بچی کہاں چلی گئی. بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچ گئے, کہا سرکار بڑا غضب ہو گیا, میری تو ناک کٹ گئی, میری بڑی بے عزتی ہو گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا میری بچی کپڑا دھو کر کے چھت میں پھیلانے گئی ہے, اوپر ہی سے لاپتہ ہو گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلی گئی. آپ فرماتے ہیں جاؤ, سامنے پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جانا, میرے نام کے ساتھ ایک حصار کر لینا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ حصار کر لینا, اور حصار کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا. رات بھر رنگ برنگ کے جنات نکلتے رہیں گے, چپ چاپ تم بیٹھے رہنا, وہ تم سے نہ بولیں گے. صبح کے وقت میں جب ایک جنات یعنی جناتوں کا سردار کئی کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا, وہ تم سے پوچھے گا تم کون ہو, تو سب سے پہلے تم بتا دینا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. پہلا جملہ تمہاری زبان سے کیا نکلے کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے, پھر اس کے بعد پورا حال بتانا. بیٹھے رہے, رات بھر انتظار کرتے رہے, رنگ برنگ کے جنات دیکھتے رہے. صبح کا وقت جب فجر کا وقت آیا تو جناتوں کا سردار گھوڑے میں سوار ہو کر بڑے شان کے ساتھ چل رہا ہے, اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھا تو کون ہے, ہمارے راستے میں بیٹھا ہے, تیرا کام کیا ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے جناتوں کے شہنشاہ, مجھے سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا منہ سے نکلنا ہی تھا کہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے نیچے اتر پڑتا ہے, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے, بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے. کہا میری لڑکی چھت پر گئی کپڑا پھیلانے کے لیے, وہیں سے غائب ہے, تیرے پاس سرکار غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے. فوراً ادھر نظر ڈالی, ادھر ڈالی, پوچھا جناتوں سے, اے لوگو ان کی لڑکی کا مسئلہ کس کے پاس ہے. ایک جنات جانتا تھا, اس نے کہا فلاں جنات لے کے ملک شام جا چکا ہے. کہا فوراً اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. وہیں پر اس شخص کو گرفتار کر کے میں لڑکی کے ساتھ لایا گیا.
जिन्नातों के सरदार ने उस जिन्नात को वहीं पर कत्ल करवाया, बच्ची उनके हवाले की, हाथ जोड़ के गौसियत माब में सलाम अर्ज किया और कहा मेरा सलाम अकीदत पेश कर दीजिए, और ये अपनी बच्ची है जिस खिदमत के लिए मुझे हुक्म दिया था मैंने वो काम आपका कर दिया है, अपनी बच्ची को ले जाइए। तो गौसे आजम का जलवा कहाँ नहीं है। इंसान तो इंसान, जिन्नातों पर भी कब्जा है गौसे आजम का, जिन्नातों पर भी हुकूमत है गौसे आजम की। अच्छे से अच्छे लोग गौसे आजम के नाम की हैबत से कांप उठते हैं। इसलिए प्यारे याद रखो, गौसे आजम दस्तगीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर 11वीं करते रहो, तोशा की फातिहा करते रहो। याद रखो तोशा शरीफ की फातिहा इतनी मोहतरम है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अक्सर दीवानों को गौसे आजम के तोशा शरीफ की फातिहा करने के लिए ताकीद करते थे। कोई मुश्किल से मुश्किल काम मरहला फंसा हो, गौसे आजम के तोशा की नियाज मान लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाए। इसलिए प्यारे गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखने वालों, आज बैठकर सरकार गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं, गौसे आजम की याद मना रहे हैं, गौसे आजम की 11वीं कर रहे हैं। मौला गौसे आजम सच्ची अकीदत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरात, यकीनन आप हजरात का दिल बाग बाग हो गया होगा। अब आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।